بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک بھائی اور بہن کی کہانی سنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی جب جیل میں چلا جاتا ہے تو بہن اپنے جسم بیچنے کا ارادہ کرتی ہے۔ اس کے آگے کیا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں۔ چلیے ویڈیو کو کر دیتے ہیں شروع۔ یہ کہانی رامپور شہر کے کسی گاؤں کی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک بہن اور ایک بھائی رہتے تھے۔ کسی کارن ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور بھائی رکشہ چلاتا تھا اور اپنی بہن کا گزر کرتا تھا۔ بھائی اور بہن کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ایک دن جب بھائی رکشہ چلا رہا تھا تو اس کے پیچھے سے کار آئی اور اس کے ٹکر مار دی، اور کار والے روک کر بولا کہ تجھے دیکھ کر نہیں چلایا جاتا؟ تو رکشے والا بولا کہ بھائی صاحب آپ کی ہی تو غلطی ہے۔ کار والا امیر آدمی لڑکے سے بولنے لگا کہ زبان لڑاتا ہے، یہ کہہ کر لڑکے کے 2-3 تھپڑ مار دیے اور اس پر کیس لگا دیا۔ پولیس کو بلا لیا اور پولیس کو بلایا تو اس لڑکے کو 3 سال کی سزا ہو گئی۔ جب 3 سال کی سزا بہن کے بھائی کو ہو چکی تھی، جب بہن کو پتہ چلا تو وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اس نے اپنا جسم بیچنے کا ارادہ کر لیا کہ میرے پاس تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی کر کے اپنے جسم کو بیچ کر اپنے بھائی کو جیل سے چھڑا لوں گی۔ مگر محلے والے بہت اچھے تھے، محلے والوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کو اپنے گھر پر رکھا اور اپنی بہن بنا کر رکھا۔ جب 3 سال بعد بھائی جیل سے باہر آیا تو خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ بہن اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے گلے لگ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور رو کر کہتی ہے کہ بھائی تمہارے جانے کے بعد میں بہت اداس ہو گئی تھی اور میں نے تمہارے چھڑانے کے لیے پیسہ کمانے کی سوچی تھی۔ تو بھائی کہتا ہے کہ بہن تو کیسے پیسے کماتی؟ تو بہن رونے لگتی ہے اور نیچے کو مڑی کر وہ اپنے بھائی سے کہنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی تمہارے بہن کے پاس جسم کے سوا کچھ نہیں تھا اور میں اپنے جسم کو بیچتی اور تمہیں کسی بھی حالت میں جیل سے چھڑا لیتی۔ جب بھائی نے اتنا سنا تو بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو آنے کے بعد میں بھائی نے اپنی بہن کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ میری بہن تم خاموش ہو جاؤ، کہ کوئی بھی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو میری بہن کے ساتھ زنا کر سکے۔ تو بہن رونے لگی اور بہن نے کہا کہ بھائی کیا تم کو مجھ پر اتنا بھروسہ ہے؟ بھائی نے کہا کہ میری بہن تمہارا بھائی کیا کرتا ہے؟ بہن نے کہا کہ میرا بھائی رکشہ چلاتا ہے۔ تو کہا کہ میرے رکشے میں کالج کی لڑکی بھی بیٹھتی ہیں، اسکول کی لڑکی بھی بیٹھتی ہیں، مدرسے کی لڑکی بھی بیٹھتی ہیں، اور گندی لڑکی بھی بیٹھتی ہیں، سیدھی لڑکی بھی بیٹھتی ہیں، مگر آج تک تمہارے بھائی نے کسی لڑکی کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھا تو میری بہن کو کون گندی نگاہ سے دیکھتا؟ کیونکہ میرا وہ ارادہ تھا، اگر کوئی لڑکی گلی میں اکیلی کھڑی ہے اور وہ میرے رکشے میں بیٹھ گئی اور گلی میں کوئی نہیں ہے تو میں اس سے پوچھتا تھا کہ بہن تم کو کہاں جانا ہے؟ اگر وہ بتاتی تھی کہ میرا گھر وہاں ہے تو میں اس کے ہی گھر پر اس کو چھوڑ آتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب میں نے کسی کی بہن کو گندی نگاہ سے نہیں دیکھا تو کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا ہے کہ جو میری بہن کو گندی نگاہ سے دیکھتا۔ اب دونوں کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی۔ بھائی پھر سے رکشہ چلانے لگا اور زندگی خوشحال گزرنے لگی۔ تو دوستو آج کی کہانی ہوتی ہے ختم، اور آج کی کہانی سے ہم لوگوں نے کیا سیکھا کہ آج کی کہانی سے پتہ چلتا ہے اگر ہم دوسرے کی بہن کے ساتھ زنا کریں گے تو ہماری خود کی بہن کے ساتھ زنا کرنے کا سامان اکٹھا ہو جائے گا۔ تو اس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور دوسروں کی بہنوں کو بھی اپنی ہی بہن سمجھنا چاہیے۔ چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین۔